اور یہ جو بار بار سائنسدانوں کے حوالے دیتے ہیں نا, سائنسدان اور سائنس کا ان کو پتہ نہیں ہے. سائنسدانوں میں بہت سے سائنسدان خدا کے وجود کے قائل ہیں. آپ خام میں سائنس کے بھرم ڈالنے کی کوشش نہ کیا کریں. بہت سے سائنسدان قائل ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا. ارتقاء جو ایوولوشن والا مسئلہ ہے اس پہ سارے سائنسدان متفق تھوڑی ہیں. تو ہر لحاظ سے ان کی کوشش ہوتی ہے بھرم ڈال کے نا, روب میں لے کے سامنے والے کو قائل کرنا. دلیل نہیں ہوتی ان لوگوں کے پاس. ایک نے یہ بھی کہا انہی محترم نے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ کوئی ہے ذات جس نے انسانوں کو بنایا, اور تو ہو سکتا ہے وہ سائنسدان ہو, کوئی الگ سی کوئی مخلوق ہو, بڑے بڑے بہترین دماغ ہوں جنہوں نے ہمیں بنایا ہو, ضروری نہیں ہے کہ وہ خدا ہو. سوال پیدا ہوتا ہے کہ تم کائنات کے بارے میں فرضی قصے بیان کر رہے ہو, یہ خود سے ایسے بنی ایسے بنی, تو سوال پھر لوٹ کے آئے گا ان سائنسدانوں کو کس نے بنایا جو دوسرے سیارے پہ بیٹھ کے یہ مشین چلا رہے ہیں. سوال تو وہیں لوٹ کر آئے گا نا. وہ بھی کیا ایوولوشن کے نتیجے میں وجود میں آئے ہیں کیا؟ یہ فطرت اتنی زبردست چیز ہے یار جو کیا کیا پیدا کر رہی ہے یہ. تو ایسا نہ اس کے پاس دماغ ہے, نہ ٹانگیں, نہ ہاتھ ہے, نہ پاؤں, پتہ نہیں کیا کیا پیدا کر رہی ہے. یہاں ایک بس میں سوال کا جواب دے کے آگے چلتا ہوں. ان کا آخری بات ان کی یہ ہوتی ہے کہ یہ کائنات اگر خود بخود نہیں ہے, ہمیشہ سے نہیں ہے, تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر بنانے والا کیسے ہے, اس کو کس نے بنایا. یہاں آ کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ قلعہ فتح کر لیا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو کہتے ہیں دیکھو کیسی بے عقلی کی بات ہے کہ وہ خدا خود سے ہے. سوال تو ہوگا نا پھر اس خدا کو کس نے بنایا. ہم کہتے ہیں خدا کو کوئی نہیں بنا سکتا, وہ ہمیشہ سے ہے. کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, جب وہ خود سے ہو سکتا ہے تو کائنات بھی خود سے ہو سکتی ہے. تو یہ سوال نا آپ ان پر گھما دیا کریں. آپ یہ کہیں کہ تم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو کہ خدا کریٹر ہمیشہ سے ہے. اس سے بڑی بے وقوفی کی بات یہ ہے کہ آپ اس مادی چیز کو مان لو کہ یہ کیا ہے, ہمیشہ سے ہے. دیکھو ہم اس کائنات کے بارے میں جانتے ہیں کہ چینجر کے بغیر چینج نہیں ہوتی, کریٹر کے بغیر کریٹ نہیں ہوتی. گاڑی کی مثال ہے, اسپیڈ بڑھائے بغیر بڑھتی نہیں ہے. اس میں کچھ بھی خود بخود نہیں ہو رہا ہے, اس میں ہر کام فورس سے ہو رہا ہے. ہر چیز کے پیچھے کوئی انرجی ہے, کوئی فورس ہے. تو خدا کو تو ہم نے دیکھا نہیں ہے. ہم جب کہتے ہیں کہ کائنات خود سے بن نہیں سکتی, اس لیے کہ اس کا خود سے بننا ان لاجیکل ہے. یہ کائنات اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر اسٹیپ میں لاجک کی محتاج ہے. ایک ذات ایسی ہے جس نے اس کو پہلی دفعہ بنایا بغیر کسی لاجک کے, اس میں کل کی طاقت ہے, وہ لاجک کا محتاج نہیں ہے. اس کے بارے میں یہ فرض کرنا کہ ہمیشہ سے, یہ آسان ہے. اس کائنات کے بارے میں فرض کرنا خود سے وجود میں آ گئی, یہ ناممکن ہے. کہتے ہیں نا بارش سے بھاگا اور پرنالے کے نیچے کھڑا ہو گیا. یہ مثال دی جاتی ہے کہ ایک آدمی پرنالے کے نیچے کھڑا ہوا ہے نا, برساتی وہ نہیں ہوتے, اوپر سے نالے سے پانی آ رہا ہوتا ہے چھتوں کے. کسی نے پوچھا کیوں کھڑا ہوا ہے, کہہ رہے بارش ہو رہی ہے اس سے بچنے کے لیے. تو بچ کے بھاگا کہاں ہے, اس سے زیادہ تو یہاں گیلا ہو رہا ہے. تو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ خدا کیسے خود سے وجود میں آ گیا. یہ نہیں دیکھتے کہ اگر آپ اللہ کو ہمیشہ سے نہیں مانتے تو اس سے بڑی مصیبت میں آپ پھنس رہے ہو کہ اس کائنات کو آپ خود بخود مانو, خود ہی وجود میں آ گئی ہے. یہ اس سے بڑی بے وقوفی کی بات ہے. خدا کو تو بھائی ہم نے نہیں دیکھا, وہ ہمارے مینٹل لیول سے اوپر کی چیز ہے. وہ یہ مادی چیز نہیں ہے, وہ کچھ کرنے میں لاجک کا محتاج نہیں ہے. تو اس کے بارے میں یہ سوال کہ وہ اس کے وجود میں آنے کی کیا لاجک ہے, یہ سوال ہی لاجیکل ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ وہ تھوڑی لاجک کا, وہ وقت کی پابندیوں سے آزاد ہے. دیکھو ہم کہتے ہیں نا کسی چیز کا اسٹارٹ اور اینڈ, اسٹارٹ اور اینڈ اس کا ہوتا ہے جو ٹائم باؤنڈ ہوتی ہے. یہ کائنات ہم دیکھتے ہیں ٹائم باؤنڈ ہے, اس میں ٹائم گزرتا ہے, وقت گزرتا ہے. اللہ وقت کی پابندیوں سے آزاد ہے, اس نے ہمیں وقت کی پابندیوں میں جکڑا ہے. تو جو جکڑنے والا ہے وہ خود آزاد ہے. تو جو ٹائم باؤنڈ نہیں ہوتا اس کا نہ اسٹارٹ ہوتا ہے نہ اس کا اینڈ ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو وہ تھوڑی ان چیزوں سے, یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ فرشتوں کے بارے میں پوچھیں کہ مرد ہوتے ہیں کہ عورت ہوتے ہیں. بھائی مرد اور عورت کی جو تقسیم ہے اس میں اللہ نے ہمیں باندھا ہے. فرشتوں میں نہ نر ہے نہ مادہ ہے, وہ اس چیز سے ہی آزاد ہے. وہ آپ کہیں کہ بھائی جنات کا ویٹ کتنا ہوتا ہے, جن کا کوئی ویٹ نہیں ہوتا, وہ آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے. فرشتے کا کوئی ویٹ نہیں ہوتا. آپ نے یہ فرض کر لیا کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے نا بس سب کچھ یہی ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے یہ تو ہے, اس کے علاوہ کیا ہے میں نہیں جانتا, میں اس کے بارے میں جاہل ہوں, یہ آپ دعویٰ کریں.
تو خدا کے بارے میں یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے کہ اس کو کس نے بنایا, اس لیے کہ اگر اس کو کسی نے بنایا ہوگا تو اصل خدا وہ ہے. تو ہم تو جو بالکل اسٹارٹ میں جو سب سے بڑی پاور ہے نا, جو سب کچھ کر رہی ہے, اس کو خدا مانتے ہیں, اس کو ہم خدا مانتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو ہو سکتا ہے یہ سائنسدان کچھ چلا رہے ہوں, سائنسدان چلا رہے ہوں سارا سیٹ اپ, اور وہ سائنسدان فرشتے ہیں, جو قرآن کہتا ہے فرشتوں کو اللہ نے دیا ہوا ہے کہ چلاتے رہو, لیکن فرشتوں کے پیچھے کون ہے؟ وہ اللہ ہے. اصل اس کے حکم کے آگے کسی کی نہیں چلتی, اور وہ کچھ کرنے میں کسی لاجک کا محتاج نہیں ہے. ہمیں تو اس نے جکڑ دیا ایک سائنس کے اصولوں اور ضابطوں میں, اس لیے اسلام سائنس کے خلاف نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ تو خود کہتے ہیں کہ میں نے, تبھی تو دیکھو علماء کہتے ہیں جو آدمی روٹی نہیں کھاتا اور کہتا ہے میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں اللہ پیٹ بھرے گا, اور وہ مر جاتا ہے تو خودکشی کا گناہ ملے گا, اس لیے کہ اللہ نے پیٹ بھرنے کو روٹی کے ساتھ جوڑ دیا ہے. جب تک آپ ڈائٹ نہیں لیں گے تو آپ میں انرجی نہیں آئے گی. یہ خدا کا, یہ سائنس خدا کی بنائی ہوئی قانون ہے. اللہ چاہتا تو یہ قانون نہ بناتا, اللہ کہتا ہے ویسے ہی شمسی توانائی سے چلو گے سارے کے سارے. تو یہ سائنس کا اسلام منکر نہیں ہے, اسلام کہتا ہے یہ سائنسی قوانین وضع کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ ہے, لیکن کوئی تو ہے نا جس نے کیا یہ کام, یہ خود بخود نہیں ہو رہا. وہی بات ہے, سوال ان لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں محمد بن قاسم نے ہندوستان پہ 17 کیا کیا, اور یہ جواب میں دیتے ہیں. اگر جواب میں یہ کہتے ہیں نا محمد بن قاسم صبح ناشتے میں پراٹھے کھاتا ہے, ابھی پھر محمد بن قاسم کیوں ہے؟ محمود غزنوی تھا یار وہ. جواب میں کہہ دیتے نا محمود غزنوی, تو ہم کہتے ہیں چلو جواب میں محمود غزنوی کا تذکرہ تو آیا نا. یہ جواب دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم پوچھتے ہیں کہ محمود غزنوی نے ہندوستان پہ 17 کیا کیے, کہتے ہیں وسیم بھائی صبح ناشتے میں پراٹھے کھاتے ہیں. یہ تو بالکل سوال کیا ہے. ہم آپ سے مادی چیز, گاڑی کی مثال ایک مادے کی مثال ہے کہ مادی چیز ہے گاڑی, اس میں جب تک ایکسیلیٹر پہ پاؤں نہیں رکھیں گے وہ چلے گی نہیں. وہ اپنی کنڈیشن کو ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج نہیں کر سکتی چینجر کے بغیر, بن نہیں سکتی سائنٹسٹ کے بغیر. تو یہ پورا مادہ ابتدا میں کیسے وجود میں آیا؟ ابتدا میں تو کچھ ہوگا نا, کچھ. اگر آپ کہتے ہیں کہ کچھ تھا ابتدا میں, تو وہ کہاں سے آیا؟ وہ کہاں سے آیا؟ اس کو تو کسی نے بنایا ہوگا نا. تو کہتے نہیں وہ ہمیشہ سے ہے. تو مادی چیز کے بارے میں ہم اللہ کی قسم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہمیشہ سے ہے. کائنات میں ایک ایک چیز ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینجنگ کے لیے چینجر مانگتی ہے, تو پیدائش کے لیے کریٹر کیوں نہیں مانگے گی؟ وہ گاڑی ایک حالت سے دوسری حالت میں چینج نہیں ہو سکتی, تو بن کیسے سکتی ہے؟ نہیں آ رہا تو جو مرضی کرنا ہے کرو, آخرت میں خود ہی چترول لگیں گے تو کھوپڑی میں بات سمجھ میں آ جائے گی. دیکھو جو خدا کا انکار ہے نا, وہ مجھ سے دشمنی نہیں ہے. یہ ملحد لوگ سمجھتے ہیں یہ جو ہے نا مجھے تپا رہے ہیں, مجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ تم خدا سے دشمنی کر رہے ہو. سمجھتے ہو جس نے بنایا, تم امریکہ سے لڑو, تم انڈیا سے لڑو, تم پاکستان سے لڑو, تم جاپان سے لڑو, افورڈ کر سکتا ہے آدمی. تم لڑ رہے ہو خدا کا انکار کرتے. تبھی تو قرآن کہہ رہے اف اللہ شک فاطر السماوات والارض, اس خدا میں شک کر رہے ہو جس نے اس کائنات کو بنایا, اتنی بڑی حقیقت ہے, اس کا انکار کر رہے ہو. تو یہ خدا سے, یہ جو کہتے ہیں نا خدا کو اس سے کیا پڑی ہے, میرا کوئی انکار کرے مجھے کوئی مانے, پڑی ہے خدا کو. خدا کہتا ہے میرا انکار بہت بڑا جرم ہے, جس نے تمہیں بنایا میں اس پہ سزا دوں گا, میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں. تو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ ٹھیک ہے ایسے ہی رہیں, تو خود ہی طبیعت ہری ہو جائے گی. جب خدا کے سامنے پیش ہوں گے, خدا مٹی سے دوبارہ کھڑا کر کے انسان بنائے گا, پھر آپ کہیں گے یا اللہ میں تو ایوولوشن کے نتیجے پیدا ہوا تھا, تو یہ ریورس کیسے ہو گیا میں؟ اللہ کہیں گے ماں کے پیٹ میں منی کا قطرہ 9 مہینے میں خود بخود ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر کے, ٹھیک ہے دیکھو ہوا تو یہ بھی درجہ بدر جائے, اس کی بھی ایک پروسیس ہے, ایک لاجک ہے, لیکن یہ لاجک خود بخود ڈیزائن نہیں ہوئی ہے, اس کا کوئی ڈیزائنر ہے. لاجک تو اس کی بھی ہے. یہ لوگ ہر چیز کی لاجک پیش کر کے کہتے ہیں تو لاجک ہے نا اس کی, یہ خدا کہاں گیا؟ اور بھائی اس لاجک کو بنانے والا خدا ہے. ایک آسان مثال دے کے بس میں آگے بات چلتا ہوں. آپ نے مسٹر بی